جہاں آرا کا جہاں اور دین آرا کی دنیا بائی سائرہ رضا از اے کمپلیٹ ناول۔ آج کے دن کے اختتام اور درمیان میں تو لڑائی طے تھی، لیکن دن کے آغاز پر لڑائی ہو جانا یہ اچھا شگن نہیں تھا۔ دین آرا نے جہاں آرا یعنی والدہ ماجدہ کو بغور دیکھا، جن کے چہرے پہ ان کے اندر مچلتے جملے تحریر ہوتے جا رہے تھے اور جنہیں زبان دیے بغیر انہیں چین نہیں آنا تھا۔ کیسے بچ سکتی ہے وہ اس صورتحال سے؟ اس نے عبدالباقی یعنی والد بزرگوار کو دیکھا، جنہوں نے فوراً اخبار منہ کے آگے کر لیا اور آنکھ سے بے حد نزدیک یہ لاچاری کا اظہار تھا اور بے مروتی کا بھی۔ اگر آپ آج مشکل میں میرے کام نہ آئے نا ابو تو اخبار نے نیچے ہونا ہی تھا۔ صاحبزادی صرف دھمکی پر یقین نہیں رکھتی تھی، آپ پر تو روز ہی پڑتی ہیں۔ انہوں نے قصداً توقف کیا۔ مشکلیں؟ پھر میں بھول جاؤں کہ آپ میرے ابو ہیں۔ کیا کروں، تمہاری ماں سے اس وقت کچھ کہنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ چھڑ تو وہ گئی ہیں ابو، شہد حاصل کرنے کے لیے ڈنک سہنے پڑتے ہیں بیٹا۔ مطلب واضح ہے، جو کہیں چپ چاپ سنتی جاؤ، چاہے غلط بول رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ چاہے غلط ہی بولتی ہیں وہ؟ اپنا الو سیدھا کرو بچے، کیونکہ اگر تکرار شروع ہو گئی تو زبان کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ بھی چلنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ میں سہ نہیں سکتا۔ عبدالباقی کے آخری جملے میں واقعی سہم تھا۔ دنیا نے ماں کو دیکھا اور بغور دیکھا۔ اپنا غصہ اتارنے کو وہ پتیلی مانجھ رہی تھی، ساتھ ہی ڈوئی کو ہانڈی میں گھما دیتی، پانی کا چھینٹا مارتی تو شرنگ کی آواز سارے میں پھیل جاتی۔ جہاں آرا کی عادت تھی، غصے میں ان کے زبان اور ہاتھ ایک رفتار سے چلتے تھے۔ ہاتھ مطلب وہ کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیتی جس سے تیش کا دھواں باہر نکلتا رہے۔ جھاڑن پکڑ کر گھر جھاڑ دیتی، اچانک ہی جالے اتارنے لگتی، بیڈ کے نیچے سے کچرا نکال ہی لیتی، موسم کو کوستی، ہواؤں کو، ماسی کو اور آج کل کی اولادوں کو جو پڑھائی کی مصروفیت کے نام پر ہر ڈرامی کے سارے ریکارڈ توڑ چکی تھی، اور مجال ہے جو کسی فرد واحد کا نام لے سارے معاشرے کو رگیت دیتی۔ مگر سب کی سمجھ میں آتا۔ جہاں آرا کا بیان جاری تھا۔ آج کسے سنائی جا رہی ہیں؟ باپ کو، بیٹی کو، یا کسی کو بھی؟ اس حالت گیس میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، گھر کو گرا کر دوبارہ بنانا بھی شروع کر سکتی تھی۔ جب ہی تو عبدالباقی نے کہا وہ کم از کم یہ نہیں سہ سکتے۔ ایک چپ سو سکھ، دین آرا، اپنا فائدہ ہے بچے، گھر کے کام بھی نپٹ جائیں گے اور تمہاری ماں کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھو کیسے چمکا دی ہے پتیلی۔ عبدالباقی نے اپنی ازدواجی زندگی کا کارگر نسخہ بیٹی سے شیئر کیا تھا، لیکن بیٹی کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ یہ کر نہیں سکتی تھی، کر ہی نہیں پائے گی، کیونکہ جہاں آرا کے ہر جملے کے 100 جواب ہوتے تھے اس کے پاس۔ دوسرا، آج کل کی نسل کا موٹو غلط بات برداشت نہیں کر سکتے، سچ و حق کے علمبردار۔ عبدالباقی نے بیٹی کو بغور دیکھا، پھر اخبار کا کونا پھاڑا، اسے لپیٹ کر تعویذ کی شکل دے دی۔ اسے دانتوں تلے دبا لو، جب تک تمہاری ماں بولتی رہے، آزمودہ نسخہ ہے، پکڑو، شاباش۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، عید شب برات پہ کپڑے بنتے تھے، وہ بھی پورے سال کے لیے، پھر چاہے کسی کی شادی ہو یا جنازہ وہی پہننے پڑتے تھے۔ واو! دین آرا کی نظریں عبدالباقی سے جا کے الجھیں۔ شادی اور جنازہ یعنی سرخ کرن لگا دوپٹہ جنازے پر بھی؟ اب تو نیا زمانہ ہے، لوگ جنازوں کے لیے الگ سے سیاہ یا پھر ڈرامے دیکھ سفید جوڑے بنا کے رکھتے ہیں۔ دین آرا کو تو خود بہت شوق تھا وہ انڈین ایکٹرز کی طرح لکھنوی چکن کا کرتا پہن کے اور بقول خلیل الرحمن کمر کے ویلڈنگ والا چشمہ لگا کے جنازے میں جائے۔ خیر، اس موضوع پر وہ جہاں آرا سے بحث کر چکی تھی، اس لیے جواب کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آج کا زمانہ ہر موقع کے لیے لباس چاہیے، اور پہنا ہوا کپڑا دوبارہ پہننا تو حرام ہے گویا، عزت نیلام ہو جائے گی، تہمت لگ جائے گی گویا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، کوئی بھی موقع ہو، ہزار کا مجمع ہو، کسی بھی آپا باجی بہن کو تلاش نہ ہو، ان کی مخصوص چادر دوپٹے کو ذہن میں رکھتے تھے کہ وہی پہنے بیٹھی ہوں گی کسی کونے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بناتے نہیں تھے کپڑے، بالکل بناتے تھے، مگر سنبھال کے رکھتے تھے۔ جب بھی لوٹے، جوڑا جوتا اتارا، دھویا، کلف لگائی، استری جمائی،
دوپٹے میں طے کر کے بکسے میں رکھ دیا۔ کہیں بھی جانا ہو ٹائم پہ نکالا اور پہن کر یہ جا وہ جا۔ اور آج قسم سے ابو، اگر میں آج ایسے سلیقے دکھاؤں تو دنیا تانے دے دے کر آپ کا جگر چھلنی کر دے۔ تعویذ کی وجہ سے وہ عجیب بنچے لہجے میں بولی۔ میرا جگر کیوں؟ عبدالباقی اسے چپ رہنے کا کہنا چاہتے تھے، مگر اپنے جگر کی بات سن کر ساری احتیاط بھول گئے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ، مطلب جگر پہ ہاتھ رکھ، تصدیق چاہی۔ ہاں نا، دنیا کہے گی عبدالباقی اتنا کماتا ہے، بیٹی پہ خرچ نہیں کرتا۔ عبدالباقی کا سر موزانہ انداز میں گھومنے لگا۔ بات میں دم تھا۔ ادھر جہاں آرا نے جلتے دل نہیں جلتی ہانڈی پر پانی کا چھینٹا دیا تھا، سارے میں جلنے کی مہک کے ساتھ جلنے کا شور مچ گیا۔ پہلے ایک لون کا جوڑا، اوپر ذرا سی بیل ٹانکی، دوپٹہ رنگوا لیا، پھر موئے ڈیزائنر آ گئے میدان میں۔ لون کی قمیضوں پر اتنے اتنے گلے گاڑ دیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت گلے پڑی ہو۔ کراچی کا مئی جون، اور سینے پر بوجھ بنی کڑھائیاں، دھاگے، موتی ستارے، جان جا رہی ہے، گرمی دانے نکل رہے ہیں، مگر نہ جی جان جائے پر فیشن پہ آنچ نہ آئے۔ یہ تو ہے ابو۔ اب کی دفعہ دین آرا کا سر گھومنے لگا، جیسے ماں پھپھولے نہیں پھوڑ رہی، شیر کہہ رہی ہوں۔ عبدالباقی نے لاڈلی کو دیکھا۔ تنگ پائنچے والی جینز، پیروں میں سفید سنیکر، گھٹنوں سے ذرا اوپر لیمن کلر کے غبارے جیسی شرٹ، بریکٹ بیگی شرٹ، کندھے پر لیمن سفید اور ہلکے نیلے رنگ کے امتزاج کا سٹولر ڈالے، تیار شیار اشیاء، جہاں آرا کے کام بریکٹ بڑاس ختم ہونے کی منتظر تھی۔ بیچاری نے آج کی چھٹی کا انتظار چٹھی بریکٹ خط کے انتظار سے بڑھ کر کیا تھا، جب جہاں آرا اس کے ساتھ بازار جائیں گی اور وہ شاپنگ کر سکے گی۔ لاکھ وہ شہر کے دوسرے کونے پڑھنے جاتی تھی، پھر جاب، لیکن اس کے علاوہ اس کا باہر کی دنیا سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے مخصوص راستوں کے علاوہ باقی راستوں سے بھی نابلد تھی۔ اور ماں سے نظریات اختلاف اپنی جگہ، مگر ماں کی خریداری کے حوالے سے سوجھ بوجھ، چیز کی پہچان، معیار اور بھاؤ کی دل سے قائل تھی۔ کون سا بازار تھا جو جہاں آرا کو نہیں پتا تھا؟ کون سی چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے، سب خبر تھی۔ دین آرا جہاں آرا کی ان خوبیوں کی دل سے معترف تھی، مگر ٹکراؤ آج اور کل کا تھا، جہاں آرا کے زمانے اور دین آرا کے زمانے کا، سوچ کا تھا، فہم کا تھا، زمانے کا نیا چلن، نیا مزاج۔ آج کل کے بچوں کی طرح دین آرا کے ذہن میں بھی لاشعوری طور پر طے تھا، ماں پرانے زمانے کی ہے۔ غلطی سے ایک بار کہہ بھی دیا تھا۔ جہاں آرا نے ایسا جھاڑا کہ 14 طبق روشن کر دیے۔ نہیں، کیا پرانا زمانہ ہے، پیدا میں ضرور 80 کی دہائی میں ہوں، مگر تمہاری طرح جیتی آج کی زندگی ہوں۔ تم آج کی لڑکی ہو، میں آج کی عورت ہوں۔ تم نے کھاڑی کا سرخ پرنٹ پہنا ہے، میں نے بسکٹی جوتا بھی ہم نے ایک ہی دکان سے لیا ہے، اور ایک ہی بس میں بیٹھ کے ہم گھر سے آئے ہیں اور گھر جائیں گے۔ یا تو یہ ہوتا میرے لیے پالکی آئے گی اور تم ٹیوب میں بیٹھ کے جاؤ گی۔ خبردار جو دوبارہ ایسا بولا، ہم دونوں ایک زمانے میں جی رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم آپے سے باہر ہو اور میں جامے کے اندر۔ ہمیں وقت کی، محنت کی، محبت کی، رشتوں کی، پیسے کی قدر ہے، جبکہ تم لوگ نہ قدرے، بے فیض، روکھے پھیکے روبوٹ ہو۔ دین آرا نے توبہ کر لی۔ ایسے تو کوئی روٹی سے چونٹیوں کو نہیں جھاڑتا جیسے ماں نے بیٹی کو جھاڑا تھا۔ ہانڈی بھن بھنا کر دم پر چلی گئی۔ پتیلیاں ایسی چمکی کہ گمان ہو چاندی کی ہیں۔ کچن لش لش کرنے لگا۔ سب سے بڑھ کر دین آرا کی بس ہو گئی۔ بریکٹ آخر بندہ دین آرا جیسا حاضر جواب کب تک چپ رہ سکتا ہے، وہ بھی جب ہر بات کا جواب در جواب آتا ہو۔ مگر جہاں آرا نے بس نہ کی۔ بڑاس نکالنے، لتاڑنے اور تقابلی جائزے کی اس نشست میں وہ نیل کے ساحل سے کاش گر، کراچی سے کشمیر اور ڈھاکہ سے کلکتہ سمیت قدیم یونان اور یورپ تک پھیرا لگا آئی تھی، اور ڈالر ریٹ کی صورت امریکہ تو الگ ہوتا ہی نہ تھا۔ دین آرا نے مدد طلب نظروں سے عبدالباقی کو دیکھا۔ عبدالباقی نے اشارتاً دانتوں تلے دبا تویز یاد کروایا۔ وہ ابھی بھی اسے ایک چپ کی تادیب کر رہے تھے۔ دین آرا کے نتھنے بھولے،
اس نے منہ کھول کر زبان نکال کر باپ کو دکھائی. نہ جانے کب کا وہ تعویذ چبا چکی کہ نگل چکی تھی. زبان اور ہونٹ سیاہی کے باعث کالے سرمئی ہو رہے تھے. عبدالباقی کو شدید خطرے کی بو آنے لگی. ان کے ہاتھ تیزی سے دوسرا تعویذ بنانا چاہتے تھے مگر تب تک دیر ہو چکی تھی. دین آرا کا منہ کھل گیا تھا, زبان چل پڑی تھی. بس کر دیں اماں, بڑی مشکل سے آج کا دن نکالا ہے میں نے. کل سے پھر روٹین شروع ہو جائے گی, پھر رہ جائے گی میری شاپنگ. نہیں تو شاپنگ کرنی ہی کیوں ہے؟ جہاں آرا کا کامن کے بیچوں بیچ آ کے رکی, سینے پہ بازو باندھ لیے. مان لیا بڑا مزہ آتا ہے جب آپ سنائے جا رہے ہوں اور اگلا لفظ سی کر سنتا رہے, لیکن اس سے زیادہ مزہ اور تشفی تب ملتی ہے جب بحث ہو جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ مقابل کو زیر کر سکتے ہیں. یہ غلط ہے امی, میں بتا چکی ہوں آپ کو اتنے دن پہلے سے, ہے نا ابو؟ فوری حمایت کے لیے عبدالباقی کو دیکھا. مگر یہ کیا, اتنی مدارتوں کے بعد بھی وہ اجنبی بن گئے. کیا, کب, کہاں؟ مجھے نہیں یاد ابو. اس کی آنکھیں حیرت و صدمے سے ابل پڑیں, پھر ان میں گلہ امیز ملال ابھر آیا. عبدالباقی کے دل کو کچھ ہوا. یہ وقت بیوی کی زبان درازی, مطلب زبان دانی سے خائف ہونے کا نہیں, لخت جگر کو سپورٹ کرنے کا تھا. میرا مطلب جہاں آرا لے جاؤ نا اسے, کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہے, بازار ہی تو لے کے جانا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہے وہ, اتنی مصروف رہتی ہے, آج کا دن ملا ہے تو یہ کام نپٹا لے. اور اسے پتا ہوگا اسے کیا چیز خریدنی ہے اور کیوں خریدنی ہے. اور پھر میں تو ان سے پیسے بھی نہیں مانگ رہی, میرے پاس میرے اپنے پیسے ہیں, میں تو صرف ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہوں. عجلت میں غلط جملہ منہ سے نکل گیا. جہاں آرا کے تاثرات, دین آرا نے دانتوں میں زبان دبائی, مگر تب تک دیر ہو چکی تھی. تیر کمان سے باہر ہو چکا تھا. یہ چیز. جہاں آرا صوفے پہ بیٹھی ایسے کہ اگر صوفے کی زبان ہوتی تو وہ پرزور احتجاج کرتا. یہ جو اپنے پیسوں کا روب جھاڑتی ہے نا مجھ پہ, نفرت ہے مجھے اس چیز سے. نہیں, کیا ہم نے کبھی خرچ نہیں کیا اس پہ؟ جب سے 4 پیسے کمانے شروع کیے ہیں ان کی تو ہوائیں ہی بدل گئی ہیں. امی, میرا وہ مطلب نہیں تھا. وہ منمنائی. جہاں آرا کو یہ بات پسند نہیں تھی. مطلب صرف یہ ہے کہ کیونکہ تم خود کماتی ہو اسی لیے تم پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. جہاں چاہے جاؤ آؤ, خرچ کرو, عیش کرو. میں کھڑی ہوں اس بات پر. بچے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اپنے پیسے کا زام ہے نا, یہ اولاد کو نافرمان اور خود سر بناتا ہے. ماں باپ کی محتاجی نہیں رہتی, ہم خود مختار کل ہیں. جہاں آرا پھٹی دی. دین آرا کا نچلا ہونٹ لٹکنے لگا, تھوڑی بھنج گئی, پلکیں تیز تیز جھپکنے لگی. آپ مجھے نافرمان اور خود سر کہہ رہی ہیں؟ نافرمان اور خود سر ہوتی تو اتنی دیر سے ویٹ کر رہی ہوتی, اتنے دن سے آپ کی منتیں کر رہی ہوتی کہ مجھے بازار لے جائے. اس کی آواز اور آنکھیں ایک بھرنے پہ آ گئیں. سارے اختلافات کے باوجود جہاں آرا کا دل پگھلا اور مچلا. یہ بے ایمانی تھی. یا تو چپ چاپ سنتی رہتی یا باوقار لوگوں کی طرح بحث کرتی. یہ رونا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور جو سچ بات کہہ ٹھیک رہی تھی, جہاں آرا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتی تھی. دین آرا نے ناک سکیڑی, پاؤں سے پاؤں رگڑ کر سنیکر اتارے. وہ مظلوم و محکوم دکھائی دینے لگی تھی. اور جس نوکری کا تانا دیتی ہیں وہ میں ڈھونڈنے نہیں گئی تھی. اور مائیں اتنی خوش ہوتی ہیں, فخر سے بتاتی ہیں, اور ایک میری امی ہے. اوہ, تو تم یہ سب کیوں اتار رہی ہو؟ عبدالباقی نے گھبرا کر وہی سوال کیا جو جہاں آرا کے زیر لب تھا. اس لیے کہ اب ہم کہیں نہیں جا رہے. اس نے کھینچ کر پونی اتارتی صوفے پہ سیدھی کمر سے بیٹھی تھی. اب نیم دراز ہو گئی. کیا خریدنا ہے میری بیٹی نے, مجھے بتاؤ تم. جہاں آرا نے شوہر کا جملہ پورا نہ ہونے دیا. کچھ نئے کٹ دیکھ لیے ہوں گے, وہی خریدنے ہوں گے, اس لیے کہ عام ہو جائیں اور ہر کوئی نہ پہن لے, یہ پہن کے شو مار سکے. ہاں تو میری بیٹی بلا کی جامع زیب ہے. اگر اسے اچھا پہننے کا, اچھا نظر آنے کا شوق ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اسراف ہے عبدالباقی صاحب. لدی پڑی ہیں الماریاں منہ کو آری ہوتی ہیں, وحشت ہوتی ہے دیکھ کے. اور سب سے بڑی تکلیف, قیمتی سے قیمتی, پسندیدہ سے پسندیدہ کپڑا بیکار کر دیتی ہے کہ اب نہیں پہننا, اس کا فیشن چلا گیا. قسم اٹھوا لے مجھ سے یا پھر اس سے جو کوئی بھی لباس 3-4 بار سے زیادہ تن پہ لگا ہو آؤٹ آف فیشن ہو جاتا ہے. ارے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو پیوند لگا کر
لگا کرتا پہنا کرتے تھے۔ جہاں آرا کی آواز شرمساری سے پست ہو گئی، دین آرا کے کندھے بھی جھک گئے۔ عبدالباقی نے ہنکارا بھرا اب کیا بولیں، پھر بیٹی کو دیکھا، ہے کوئی جواب؟ امی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنجوسی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو استعمال کرنا چاہیے، مال کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کا تجارتی نظام پھر کیسے چلے گا؟ ایک کرتا نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتے، ان کا پیٹ بھرتے گاہک تک پہنچتا ہے۔ صاحب حیثیت خریداری کرنا بند کر دیں گے تو کاروبار، زندگی تو ٹھپ ہو جائے گا نا۔ اور ویسے بھی کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک چیز دی ہے تو اسے خرچ کرنی چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، مگر اعتدال میں۔ جہاں آرا نے چمک کر کہا۔ دین آرا نے خائف نظروں سے ماں کو دیکھا اور بسورے لہجے میں تصحیح کی، ہاں اعتدال میں، لیکن ہر شخص کا اعتدال دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ درمیان کہتی ہوں وہ کسی کی ابتدا ہو اور وہ کسی دوسرے کی انتہا بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے اس مسئلے کو تو دنیا کے بہترین دماغ آج تک حل نہیں کر سکے، سو اسے یہیں چھوڑ کے آپ دونوں بازار چلی جائیں۔ عبدالباقی نے مداخلت کی۔ جہاں آرا نے تیکھے چتون سے شوہر کو دیکھا، صحیح یا غلط یہ طے تھا، ان کی خاموش حمایت بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہاں تو جا ہی رہے ہیں، کون سا آپ کی صاحبزادی نے رک جانا ہے، ویسے جتنی میرے ساتھ ہو چکی ہے مجھے رکنا نہیں، مر جانا چاہیے تھا۔ اور مائیں ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوق اور خوشی سے شاپنگ کرتی ہیں، ایک میری امی ہیں، شوق سے کرتی ہیں، غم سے کرتی ہیں۔ میں رکشہ منگوا دیتا ہوں۔ دین آرا کا یہ جملہ ایک نئی بحث چھیڑ سکتا تھا۔ عبدالباقی نے موبائل پکڑ کر عجلت و فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، دین آرا کے ہلتے سر کو نظر انداز کرتے جہاں آرا نے قطعیت سے کہا، میں خود کر لوں گی رکشہ، ابو منگوا کر دے رہے ہیں نا۔ دین آرا نے کہا، گھر سے سٹاپ تک چلتے جانا اور پھر رکشہ والے سے بحث کیوں خوامخواہ؟ وہ موبائل پر جو پیسے جی چاہے بتا دیتا ہے، خود سے رکشہ کروں گی تو ریٹ طے کر لوں گی۔ وہ منہ تو موبائل آگے کر دیتے ہیں، میم یہ دیکھ لیں اتنے پیسے بنے ہیں۔ تو کتنے کم کروا لیں گی آپ بیگم؟ 20، 30، 50؟ عبدالباقی زچ ہو گئے تھے۔ نہیں تو 20، 30، 50 کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھڑی جہاں آرا دھپ سے بیٹھی تھی۔ 20 روپے کا دھنیا آتا ہے، 30 روپے کا ایک لیمو، 50 روپے کے 2 انڈے، سرف کی پڑیا، آدھا کلو آلو، ٹیپ بھی آتا ہے 50 روپے کا۔ دین آرا کو اچھو لگا، باپ سے ایسی برجستگی کی توقع نہیں تھی۔ عبدالباقی نے بھی زبان دانتوں تلے داب لی، جبکہ جہاں آرا الجھ گئی۔ ٹیپ؟ کون سی ٹیپ؟ کس لیے ٹیپ؟ اور یہ دن کا وہ درمیان تھا جس کے بارے میں دین آرا پہلے سے جانتی تھی کہ اچھا نہیں ہوگا، پھڈا ہوگا۔ دونوں ماں بیٹی شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں بحث میں الجھی کھڑی تھی اور آتے جاتے لوگ فیض یاب ہو رہے تھے۔ 7,000 کا کرتا دین آرا، 7,000 کا نہیں 6,999 کا۔ دین آرا نے تصحیح کی۔ جہاں آرا کے دانت کچکچانے کی آواز ایسی تھی جیسے ریتی پر چھری رگڑی جا رہی تھی۔ اس پر امبرائڈری ہے اماں؟ دین آرا نے آواز و لہجہ مقدر بھر دھیما رکھا۔ امبرائڈری؟ اسے تم امبرائڈری کہتی ہو؟ کسی مرن جوگے نے اپنے ٹوٹے ہاتھوں سے جمع کے نشان بنا دیے اور تم کہتی ہو؟ اور ٹسل بھی لگے ہیں۔ دین آرا کی نگاہیں کرتے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ڈمی پر اتنا سج رہا تھا تو اس پہ کتنا زیادہ سجتا، اور پھندے بھی اور پھندرے بھی۔ محدب عدسہ لے آؤ، اور بھی کوئی خوبی رہ گئی ہوگی تو نظر آ جائے گی۔ اماں مجھے اچھا لگ گیا ہے، اس نے لجاجت سے کہا، اور مجھے اچھو لگ گیا ہے غضب خدا کا۔ یہاں میں شروع ہوئیے گا، میں کچھ اور دیکھ لیتی ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے کو بڑھی، مگر اس کا کیا کرتی کہ نظریں اور دل اس زرد کرتی پر اٹک گیا تھا۔ جہاں آرا ایک پرنٹ دیکھ کر تو ایسا اچھلی اور اتنا بولی کہ مجمع اکٹھا کر لیا۔ ارے اس میں نیا ہے کیا؟ گھر چلو، اپنے بچپن کا البم نکالو، یہی سب پہنا کے بڑا کیا ہے میں نے تمہیں۔ تو دوبارہ فیشن میں آ گیا نا امی؟ دنیا دکھاوے کو زبردستی مسکراتی وہ بڑی بے بس لگ رہی تھی۔ ہاں آ گیا فیشن میں، مگر قیمت سنی تم نے اس کی؟
मुनाफा हक है मगर नाजायज मुनाफा नहीं। तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या अल्लाह को जान नहीं देनी? दीन आरा के समझने से पहले जहां आरा सेल्स गर्ल के सर पर जा पहुंची थी। मैम, मुझे क्यों कह रही हैं? मैं तो खुद यहाँ एम्प्लॉय हूँ। बेचारी गड़बड़ा गई। मैनेजर कड़े तेवर से चला आया। इरादा सुनाने का था कि इतने बड़े मॉल में आई हैं तो जेब में पैसे रख के आना था। उसका रोज का मुशाहिदा और तजर्बा था। खरीदारी करने वालों से ज्यादा विंडो शॉपिंग के लिए लोग आते थे। अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले कस्टमर्स के हुलिये उसे अजबर थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो प्राइस टैग देखे बगैर चीजें उठाती थीं। वहीं मतवस्सित घरानों की नो उम्र बच्चियां, लड़कियां और औरतें एक इश्तियाक, एक हसरत, एक उम्मीद और ख्वाहिश लिए आती। एक मकसद हाई क्लास का महसूस करके खुद को तस्कीन देने का भी होता, जिससे वो खुद वाकिफ भी नहीं होती। उनमें से अक्सर प्राइस टैग को देखकर झटका खाती थी, आंखें मल कर देखती थी, दूसरी को सवालिया नजरों से देखती कि आया ये सच है। कार्ड छोड़ देती और एक अजीब सी बेबसी अमेज झींपी और तल्ख मुस्कुराहट से बाहर निकल जाती। ऐसे कस्टमर्स को अमला दूर से पहचान लेता था, जिनके हुलिये, चाल ढाल, बाल और खाल आवाजों अंदाज चीख चीख कर उनकी जेब का हाल बताते थे। ब्रैकेट ऐसे में कस्टमर को इज्जत देने का ख्याल और तादीब दिमाग से निकल जाती। लाशौरी तौर पर अमले के चेहरे पर एक इस्तेहजा फिसल जाता, जिसे जबरन छुपाने की कोशिश उनके चेहरों को तल्ख कर देती। मैनेजर का मूड अच्छा होता तो उन्हें सब पे रहम आता, मूड खराब होता तो गुस्सा आता। मैनेजर का मूड आज खराब था, मगर वो कुछ तल्ख कहते कहते रुक गया। दीन आरा का लिबास, वो उसी स्टोर का मोस्ट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टॉप पहने हुए थी। उसके जूते ब्रांडेड थे और बैग भी। साथ आई माँ का लिबास भी अपनी कीमत आप बता रहा था। ये परचेजिंग पार रखने वाली माँ बेटी की क्यूट बहस थी, जिसमें माँ के 100 एतराजात के बावजूद दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग्स का वजन बढ़ता जा रहा था। मैम, ये आजकल का लेटेस्ट फैशन है, बहुत इन है आजकल ये कुर्ता कट और सेम प्रिंट, इन पर अच्छा लगेगा। कहाँ तो वो न जाने क्या क्या सोच कर क्या क्या कहने आया था, और अब बोला तो जैसे मुंह में रसगुल्ला रखा हो। दीन आरा मुस्कुराई। उसे पता था उस पर ये अच्छा लगेगा। वहीं जहां आरा तप गई। इन पर सब अच्छा लगता है और इनको सब अच्छा लगता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। और तुम दीन आरा, 7,000 का कुर्ता ले लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर ये हैंगर पे लटकते कपड़े को चुटकी से पकड़कर मसला और हकारत से छोड़ा, ये मैं तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगी। मगर क्यों? मैनेजर और दीन आरा ने कोर्स में कहा। इसलिए कि ये प्रिंट और कट घर में मौजूद है। दीन आरा का तजस्सुस अपनी इंतहा पर था। जहां आरा ने एक न दो इकट्ठे 3 प्रिंट्स में मौजूदगी का कह दिया था, उसका तो अचानक शॉपिंग से जी उचाट हो गया। बस घर जाकर देख ले एक बार। यूनिवर्सिटी आने के बाद से उसने कपड़ों के मामलात अपने हाथ में लिए थे, वरना इससे पहले ये सरासर जहां आरा का शोबा था। उनकी पसंद भी शानदार थी और उस पर सिलाई में महारत और सलीके का तड़का। जहां आरा को कभी ऐन वक्त पर भागते दौड़ते न देखा गया। उनकी स्टोर में से जरूरत की हर शय हर मौके की मुनासबत से मिल जाया करती थी। अपनी माँ और सास से यही सबक सीखा था कि सीजन खत्म होते ही जब सेल लगे कपड़े खरीद के रख लिए जाते और मौसम के आगाज पर ही सिलवा के रख कर बेफिक्र हो जाया करती। मगर अब दीन आरा ने नया शोशा छोड़ा कि वह सब पिछले साल के प्रिंट्स शुमार किए जाते हैं, इसलिए कम अज कम ये ना किया जाएगा। आइंदा से वो न्यू कलेक्शन, न्यू अराइवल से शॉपिंग करेगी। जहां आरा का ख्याल था उसने बस यूं ही कह दिया है, मगर वक्त ने साबित किया और जहां आरा को हक्का बक्का। जब उन पर इंकशाफ हुआ कि उनकी बेटी का शुमार भी उन लड़कियों में होता है जिनकी खबर आती है फला आउटलेट पर औरतों में झगड़ा, गुत्थम गुत्था, तू मैं के बीच में से जो एक लड़की सबको उलझा कर और लड़वा कर दोनों हाथ भर के शॉपिंग करके आती है। जहां आरा शुरू में तो बहुत जुसपुस हुई, मगर बाद में उन्होंने दीन आरा के लिए शॉपिंग तकरीबन खत्म कर दी। वजह
بچا وہی دین آرا کا میں خود۔ لیکن ماں تھی، ایسا ہو نہیں پاتا تھا کہ کوئی اچھی چیز دیکھیں اور دین آرا کا خیال نہ آئے۔ ایسے میں دل و دماغ سے ساری تنبیہ اڑن چھو ہو جاتی اور ہاتھ پرس میں چلا جاتا۔ سو عین ممکن تھا کہ انہوں نے مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ لے رکھا ہو۔ مگر یہ کیا؟ جہاں آرا سٹور روم میں وہ خانہ کھولے کھڑی تھیں جس میں نانی اماں کی نشانیاں سنبھال رکھی تھیں، شاید انہوں نے سٹور کی سیٹنگ کی ہو۔ دین آرا نے قیاس لگایا جو کہ غلط ثابت ہوا۔ یہ نانی اماں ہی کا سامان تھا، ان کی جائے نماز کی چادر، تسبیح، جوتے، ہاتھی دانت کے کنگن اور کپڑے۔ مگر یہ کیا؟ جہاں آرا انہی کپڑوں میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ ہاں، دین آرا کا منہ کھلا اور پھر کھلے منہ پہ ہاتھ جا رکا۔ جہاں آرا نے شانوں سے پکڑ کر کرتا دین آرا کی طرف لہرا کر پھیلا دیا تھا۔ یہ کریمی سفید رنگ کا کرتا شلوار تھا جس پر آدھا انچ تک کے سیاہ انگور کے گچھے نما پھول کا پرنٹ تھا۔ سادہ مردانہ 2 ٹانکے سے لگنے والے بٹن کرتا پٹی پر لگے تھے۔ کرتے کی دونوں بغلوں میں جیبیں بھی موجود تھیں۔ یہ 95% وہی پرنٹ اور کٹ تھا جو آؤٹ لیٹ پر نیو ارائیول کے نام سے موجود تھا۔ دھڑا دھڑ بک رہا تھا، اندھا دھند پہنا جا رہا تھا۔ مگر ناقابل یقین بات یہ تھی کہ یہ جہاں آرا کی ماں اور دین آرا کی نانی فرحت آرا کا سوٹ تھا، وہ بھی تب کا جب دین آرا 8-10 برس کی بچی تھی، یعنی کم از کم 10 برس پرانا سوٹ۔ یا اللہ! دین آرا نے کپڑوں کو چھوا جیسے نانی کو چھوا۔ اس کی یادداشت پر لگا جالا جھٹکے سے ہٹا تھا۔ یہ سوٹ اور ایسے بہت سے پرنٹس اور کلر فرحت آرا کا پہناوا تھے، بلکہ جہاں آرا کی بھی۔ دین آرا کو جماکے کی طرح یاد آیا، ان تینوں نانی، بیٹی، نواسی کے بیشتر کپڑے ایک ہی تھان سے کٹوا کر بنا لیے جاتے تھے۔ فرحت آرا کا کلیوں والا کرتا، 7 بٹن اور بغلی جیبیں، ہمراہ سفید دوپٹہ جس کے کناروں پر ان کے ہاتھوں کریشیا کاری ہوتی۔ جہاں آرا اسی دھیمے پرنٹ میں سے کسی رنگ کو چن کر دوپٹہ رنگوا لیتی اور رنگین بٹن لگوا کر شلوار قمیض بنوا لیتی، جبکہ دین آرا کے لیے فراک پاجامہ یا فراک شلوار بنا دی جاتی۔ بریکٹ یہی مدر ڈاٹر کلیکشن جو آج کل کا ہٹ سٹائل ہے، اس زمانے کی مدر ڈاٹر بلکہ گرینڈ مدر کا طریقہ کار اور سلیقہ مندی تھی۔ اللہ! دین آرا کی آواز تحیر و جوش سے بھرپور تھی۔ یہ تو سیم ٹو سیم وہی سوٹ ہے۔ ہاں تو یہ موے ڈیزائنر اور کیا کر رہے ہیں؟ جہاں آرا دوسرا شاپر کھول رہی تھی جس نے دین آرا کی آنکھوں کو کھیرا کر دیا۔ یہ پیازی رنگ کا کرتا دوپٹہ تھا جو فرحت آرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کاڑھا تھا، ساتھ میں پوتلی پرس بھی۔ یا اللہ! اسے اب قدم قدم پہ اللہ یاد آنا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ لمبے کر کے کپڑے اپنی طرف کھینچ کر گویا خود میں سمو لینے چاہے۔ یہ تو میں پہنوں گی، دے دیں مجھے دے دیں، بلکہ اور بھی نکالیں۔ خبردار! خبردار! جہاں آرا کو بچھو نے ڈنک مارا، اس بار ان کے ہاتھ لمبے ہوئے اور دین آرا کا گود میں بھرا ڈھیر ان کی گود میں منتقل ہو گیا۔ جو تم نے انہیں ہاتھ بھی لگایا، تم پہنو گی؟ ہاں، خامخواہ تم پہنو گی، مر کے بھی نہ دوں؟ ہیں؟ دین آرا کی بھویں بہم ہوئی اور ہونٹ گول ہو گئے۔ ایسے کیسے نہ دیں گی؟ میری نانی کے ہیں، میری ماں کے ہیں۔ جہاں آرا نے اسی کے سے انداز میں جواب دیا، میری مرضی، دوں نہ دوں۔ اتنی خشک اور قطعی توقع بھی نہ ہوتی تھی۔ دین آرا کا منہ اتر کر گر گیا۔ وجہ؟ وہ تمہیں خود پتا ہونی چاہیے۔ جہاں آرا نے کپڑے دوبارہ طے کر کے پیکٹ میں سنبھالنے شروع کر دیے۔ کریمی شلوار، سیاہ انگور کے گچھوں والا کرتا شلوار بھی۔ ایک بار کپڑے واپس ہو جاتے تو دین آرا مر کر بھی حاصل نہ کر سکتی۔ جہاں آرا کے انکار کو تکرار بگاڑ دیتی تھی۔ اچھا وجہ تو بتا دیں، قسم سے پھر نہیں کہوں گی۔ اس نے ان کا بازو چھوا۔ جہاں آرا نے اسے پرے کر دیا۔ میری اماں 3 پیس پہنتی تھی جبکہ تم… جہاں آرا نے جملہ قصدن ادھورا چھوڑا۔ اسکول اور کالج تک جہاں آرا دین آرا کے ساتھ سائے کی طرح رہی۔ کیا پڑھ رہی ہے،
کس وین سے جانا ہے، کس راستے آنا ہے، کون اور کتنی دوستیں ہیں، کن گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، گھر کہاں ہیں، کتنے افراد ہیں، اور اکثر کے تو گھر جا کر تسلی بھی کرتی، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، فارغ وقت میں کیا کرتی ہے، یہاں تک کہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ اسکول اور کالج کا چناؤ بھی ظاہر ہے جہاں آرا کا تھا۔ اسکول کے چناؤ کے زمانے میں تو خیر دین آرا 5-6 برس کی بچی تھی، مگر کالج کے چناؤ میں اس نے دبی اور بلند دونوں آوازوں میں احتجاج یا کم از کم پسند ضرور بتانا چاہی تھی، جسے جہاں آرا نے حسب توقع رد کر دیا۔ اس کے اپنے تحفظات اور اصول تھے، لیکن یونیورسٹی میں داخلے کے مرحلے پر دین آرا مضمون اور یونیورسٹی طے کر چکی تھی۔ اس نے دن رات محنت کر کے مطلوبہ سے کئی زیادہ نمبر حاصل کر لیے کہ یونیورسٹی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دین آرا کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ سچ مچ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جبکہ جہاں آرا کی سمجھ میں نہ آئے وہ خوش ہو یا خود جامعہ کراچی سے پڑھا تھا، لاشعوری طور پر دماغ میں طے تھا بیٹی بھی وہیں سے پڑھے گی۔ بیٹی نے چلتے پھرتے جس یونیورسٹی کا نام لیا تھا اسے جہاں آرا نے دائیں کان سے سن کے بائیں کان سے اڑا دیا تھا۔ بچوں کا کیا ہے، کچھ بھی بولتے کہتے سوچتے رہتے ہیں، آخری فیصلہ تو وہی کریں گی۔ مگر اب یہ جو ہو گیا تھا، جہاں دین آرا کے طلبے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، وہیں عبدالباقی بھی بہت خوش تھے۔ بیٹی نے اسکالرشپ پہ داخلہ لے لیا تھا، متوسط درجے کے شہری تھے، اچھا کھاتے تھے، کماتے تھے، مگر لاکھوں کا اسکالرشپ پر ہونے والا داخلہ خود سے نہیں کروا سکتے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ داخلے کے تمام مراحل میں جہاں آرا شامل نہیں تھی۔ گھر سے نکلنے آنے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، سب کچھ آن لائن ہو گیا، اور جو ایک آدھ بار جانا پڑا وہ عبدالباقی گئے۔ پھر یونیورسٹی گھر سے اتنی دور مانو دوسرا شہر۔ ایک بے چینی تھی جو جہاں آرا کے بستر میں کھبی سوئی کی طرح تھی۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو وہ کسی درجے رکھتی ہی نہ تھی، ان کی ہر بات جامعہ کراچی کے ماحول، اساتذہ، بلڈنگ، تاریخ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتی تھی۔ پرائیویٹ اداروں کو وہ نیرا کاروبار سمجھتی تھی، کاروبار بھی 2 نمبر کا۔ انہیں KU کی طالب علم ہونے پر فخر بلکہ گھمنڈ تھا۔ دین آرا کے داخلے سے پہلے بھی ساری دنیا ان کے خیالات سے واقف تھی، اور اب ان کی اپنی بیٹی وہیں جا کھبی تھی۔ کہنے سننے والوں نے ظاہر ہے سب کچھ کہا، پڑھائی تو ہوتی نہیں۔ جہاں آرا کھٹکی۔ جب ان کا داخلہ ہوا تھا انہیں اچھی طرح یاد تھا، کتابیں، رجسٹر، نوٹس کی باقاعدہ شاپنگ ہوئی تھی، جبکہ دین آرا اس کے پاس ایسا کچھ نہ تھا۔ جہاں آرا نے رات کے 2 بجے موبائل میں دیدے گسائے دیکھا، لتاڑنا شروع کیا تو پتہ چلا بیچاری بچی پڑھ رہی ہے۔ سارے سلیبس، ساری کتابیں، کاپیاں، نوٹس، لیکچر سب موبائل کے اندر گھسیڑ دیے گئے تھے۔ دین آرا موبائل سے نکلتی تو لیپ ٹاپ میں گھس جاتی۔ پھر پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا تو عبدالباقی کو بھی بیٹی کے ساتھ خوشی سے اچھلتے دیکھا تو ثابت ہوا بچی پڑھتی ہی تھی۔ دنیا کا دوسرا اعتراض، ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان یونیورسٹیز کی۔ دین آرا نے اس پر بھی تشفی کرا دی۔ اور بھی اعتراضات اور خدشات تھے، مگر جس نے جہاں آرا کے ہوش اڑائے وہ تھا ان نئی یونیورسٹیز کا ماحول۔ کچھ لوگوں نے جمع و ضرب کر کے بتایا، کچھ اخبار میں پڑھ لیا، کچھ خبروں میں سن اور دیکھ لیا۔ لڑکی نے لڑکے کو گھٹنوں پر جھک کر پرپوز کیا۔ جہاں آرا کے سر پر چھت گری، ویڈیو وائرل۔ ناک دین آرا نے دائیں بائیں سر ہلایا اور تالو سے زبان چپکا کر قطعیت سے انکار کیا۔ نہ، آپ تسلی رکھیں اماں، دین آرا آپ کی بیٹی کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ جہاں آرا کو بیٹی کی زبان پر یقین بہرحال آنکھ بند کر کے تھا، مگر اس کے اگلے جملے نے ہوش اڑا دیے۔ میں عورتوں اور مردوں کی برابری کی علمبردار ضرور ہوں۔ اس کا انداز خطیبانہ اور انقلابانہ ہو گیا، مگر گھٹنوں پر جھک کر پرپوز؟ کبھی نہیں۔ جب بھی جھکے گا لڑکا جھکے گا امی، یہ میری گارنٹی ہے۔ جہاں آرا کی تشفی ایسے کروائے گی دین آرا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تعلیمی اداروں میں ڈرگ کا استعمال، آئس، شیشہ، سگریٹ اور نہ جانے کیا الا بلا،
जहां आरा ने तो नाम भी पहली बार सुने। चश्म जदन में चश्म तसव्वुर ने दीन आरा को घुमा दिया। कश भरती, धुआं उड़ाती, गड़गड़ करती बेटी। अगले पल जहां आरा ने तलाशी के वारंट के बगैर दीन आरा का कमरा उधेड़ दिया। बस चलता तो दीवारें खुदवा देती। दीन आरा वजह पूछती रह गई, क्या ढूंढ रही हैं? जहां आरा हाँप चुकी थी। जोश का दरिया हनूस चढ़ा हुआ था। आगे बढ़कर दीन आरा का चेहरा हाथों के प्याले में भर लिया। वो उसका मुंह सूंघ रही थी। हाँ, दीन आरा की आंखें उबल पड़ी। अम्मी? यानी कि उसकी अम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं उसके बारे में, यानी दीन आरा के बारे में? कस्टम वालों से कुत्ते मंगवा लें, वो सूंघ के बताएंगे। अल्लाह तौबा, ऐसी बेएतबारी! आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं? मैं आपको सुट्टे लगाने वाली लगती हूँ? अब्बू! उसकी दुहाइयाँ सारे में गूंजी। अब्दुल बाकी ने बेटी को साथ लगा लिया। ये तुमने बड़ी ज्यादती की जहां आरा। कोई ज्यादती नहीं। जहां आरा जुजबुज हुई। आप क्या जानते नहीं इसको? फैशन के नाम पे कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब? दीन आरा ने चमक कर पूछा। कुछ भी मतलब कुछ भी। जहां आरा को फौरी तौर पर जवाब न सूझा। अब्बू! दीन आरा ने अब्दुल बाकी की बगल में सर दे दिया। कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुल मिलाकर ढेरों आंसू। अब्दुल बाकी सटपटा गए। नहीं, आप इनसे पूछें, कुछ भी से मतलब क्या है इनका? उसने बाजू ऐसे लंबा किया जैसे कि मयान से तलवार खींची हो। अंगुश्त शहादत जहां आरा की तरफ उठी हुई थी। हाँ, जैसे कि आपको पता नहीं। देखें देखें इसका कान। सबूत की जरूरत नहीं, सब सामने है। भला कोई कान में बक्सुआ ब्रैकेट सेफ्टी पिन पहनता है, और वो भी एक कान में? दीन आरा का हाथ और अब्दुल बाकी की नजरें एक साथ कान पे जा रुकी। दीन आरा ने वाकई बक्सुआ ब्रैकेट सेफ्टी पिन पहन रखा था, और ये उसके नाखून। कभी देखा किसी को 4 पर गुलाबी नेल पॉलिश लगाई हो और एक पर नीली नीली पॉलिश? दीन आरा ने हाथ देखे, और ये जो बालों की लट सुरमई की है। दीन आरा चौंकी। ये तो नया रजिस्टर खुल गया था, मानो नामा अमाल। क्या था जवाब? क्या था जो अब जहां आरा को याद ना आया था? और कमीज भी देख लें, पीछे से लंबी, आगे से छोटी। ट्राउजर पीछे से लंबा, आगे से छोटा। और तो और छोड़े, बालों की पिनें देख लें। फूल होते हैं, तितली होती है, स्ट्रॉबेरी। कोई जूती के डिजाइन वाली पिन लगाता है? जहां आरा की आवाज फट गई और अब्दुल बाकी की आंखें दुनिया ने आड़ी मांग निकालकर पफ बनाया हुआ था, और पफ पर लगी 2 पिन्स दरअसल 2 इंच लंबी 2 पट्टी चप्पलें थीं, गुलाबी और नीली। ये क्या थी नारा? अब्दुल बाकी की आवाज भी फटी हुई थी। फैशन अब्बू! उसने शाने उचकाए। जहां आरा ने वो मारा के अंदाज में अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारा। ये चीज, यही तो कह रही हूं कि फैशन के नाम पर आपकी बेटी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो सर पर जूती का ताज सजाना हो या कूल दिखने के लिए सुट्टे लगाना। आपकी पहली बात ठीक है। अपना जिंदगी का असूल यही है, जान जाए मगर फैशन को आंच ना आए। मगर सुट्टा? यक! आप कुछ नहीं बोल रहे अब्बू? आपको लगता है मैं फैशन के नाम पे? बेटा, लातो वाकयात, शवाहिद की रोशनी में तुम्हारी माँ के पॉइंट नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है, लिहाजा। अब्दुल बाकी का जवाब मुदल्लिल मगर माजरत ख्वाहाना था। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना जज साहब। दीन आरा अब्बा की बगल से निकलकर ऐन सामने आकर जापानी हो गई। ब्रैकेट रुकू में जाके। मगर बस एक बात, मैं जरूर सुट्टे लगा लेती, मगर एक तो उससे होंठ काले होते हैं, दूसरा उंगलियां, तीसरा बदबू आती है। और जैसे कि मुअज़्ज़िज़ अदालत जानती है, मुजरिम को अपने हुस्न पे कोई दाग कबूल नहीं। इसलिए मुलजिमा दरख्वास्त करती है उसे इस इल्ज़ाम से बरी किया जाए। वो दोबारा पाकिस्तानी हो गई। ब्रैकेट पूरी कामत से खड़ी। दीन आरा? जहां आरा सफाई पेश करने के इस अंदाज पर भौंचका के रह गई, जबकि दीन आरा बात खत्म करते ही बेटी बन गई और अब्दुल बाकी के बराबर बैठकर दोनों हाथों से उनका बाजू दबोच लिया। वैसे भी अब्बू, कितना अजीब लगेगा मैं सिगरेट के कैबिन पे खड़े होके बोलूं,
2 मार्वन दे दो या 1 डब्बी। अब्दुल बाकी के हलक की गहराइयों से कह कहा फूटा, जबकि जहां आरा बेटी की साफ कोई पर यकीन था, लेकिन जहां आरा के दिल को करार नहीं था। बेटी जितनी भी बड़ी हो जाए, रहती तो बेटी थी, और जितनी भी इल्मो अक्ल वाली, मगर उनके सामने तो बच्ची थी। और ये कौन सी किताब में लिखा है, और अगर लिखा भी है तो ज़रूरी नहीं कि वो अमल भी करे, कि बेटी अब नर्सरी प्रेप में नहीं, यूनिवर्सिटी में है और इंडिपेंडेंट है, और यूनिवर्सिटी गोइंग के पीछे वालिदैन नहीं जा सकते। एक नज़र मारकर आनी ही चाहिए। सो जहां आरा अपने दिल और नज़र की तसल्ली के लिए यूनिवर्सिटी जा पहुंची, ये अलग ही दुनिया थी। हर रंगो नस्ल, कद काठ, शक्ल अकल, आवाज़ो अंदाज के गरीब अमीर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मानो जिस तरफ गर्दन घुमाओ तालिबे इल्म, जो तालिबे इल्म में बुलाए फिर रहे थे, जो तलबे इल्म में बुलाए फिर रहे थे। दुनिया के अंदर एक और दुनिया, शहर के अंदर एक और शहर, जिसका ज़बान व बयान, इल्म व अमल बाहर की दुनिया से जुदा था। जहां आरा को एक पल के लिए कयामत का समा लगा, जैसी आपा धापी मची थी। बज़ाहिर जहां आरा को कोई काबिल गिरफ्त बात नजर न आ सकी। हाँ, ये इंकशाफ ज़रूर हैरान कुन था कि दीन आरा के जिन फैशनों को वो इंतहा दर्जे की हमाकत समझती थी, वो तो कुछ भी नहीं। जो अंदाज यहाँ बाकी सबके थे, तो फिर दीन आरा पर सब जायज़ था। ऐसे ही तो नहीं कहते कि रोम में वही करो जो रोमी करते हैं, या उतनी रूम लिखा होगा। मगर उनकी रोमन कहाँ थी? मतलब उनकी बेटी दीन आरा। ख्वाहिश और इरादा तो यही था कि काश छापा मार सके, मगर आउटसाइडर्स उनके लिए मखसूस एरिया से आगे पर नहीं मार सकते थे। वो पैर कैसे ले जाती? कॉल पे बुलाने की मजबूरी थी। जब जायजा लेके थक गईं तो, मगर इससे पहले दीन आरा दिखाई दे गई। मगर ये क्या? जहां आरा ने आंखें मली, बेटी तो उन्हीं की थी, दीन आरा वल्द अब्दुल बाकी, मगर पक्की दुनियादार लग रही थी। खूब गौर से देखा, आंखें मसल कर भी उन्हें मुगालता नहीं हुआ था। जो दिखाई दे रहा था वही था। 3 लड़कियां, 2 लड़के, यकीनन पढ़ाई के हवाले से कुछ डिस्कस करते आ रहे थे। मोबाइल में पिक्चर्स देख रखी थी, जिक्र सुन रखा था, सो पहचानने में वक्त दिक्कत न हुई। एक फैसल था, दूसरा जुबैर, एक शाफिया थी, एक टीना और तीसरी हुमा। शाफिया कुर्ते शलवार में थी, सर के गिर्द स्कार्फ कसा था। टीना बेल बॉटम पतलून पर शॉर्ट शर्ट। हुमा टखनों को चूती घेरदार फ्रॉक में दुपट्टा नदारत, और दुपट्टा दीन आरा का भी नहीं था। क्रीम कलर का जेबों वाला कुर्ता शलवार 2 पीस था। जहां आरा ने खुद ढूंढ कर मुल्तानी कढ़ाई का सिया दुपट्टा मैच करके दिया था, तो क्या खुदा न ख्वास्ता दुपट्टा कहीं गिरा गया? दुपट्टा भी कोई गिराने की चीज है? कान की बाली या बालों की पिन तो नहीं कि गिर गई तो पता न चले, और ऐसी बेपरवाही के होश तक नहीं। जहां आरा ने दांत कचकचाए, पुकारना चाहती थी, मगर फासला ज्यादा था और रश भी। जहां आरा ने कदम तेज किए, रश से निकलकर बेटी तक पहुंचना मुश्किल था, मगर तब ही चौंकी और बुरी तरह चौंकी। दीन आरा दोस्तों को बाय कहती गेट से निकलने को थी, फिर उसने बैग में से गोल मोल करके ठूंसा गया दुपट्टा निकाला, हवा में उड़ाकर झाड़ा, सिलवटें दूर करने की कोशिश की, और नाकाम होने पर ऐसे ही बेजार बेपरवाह अंदाज से सर से ओढ़कर अपने गिर्द लपेट लिया। वो गेट से निकलकर जा रही थी, जहां आरा ने खुद को देखा। वो सियाह अबाया पर सूट का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना होता तो जहां आरा का पहनावा अबाया होता, और बेटी, जहां आरा ने अपने इर्द गिर्द आती जाती कई लड़कियों को देखा जो दुपट्टे के बगैर थी। उन्हें याद आया कुछ देर पहले वो सोच रही थी, माएँ कैसे निकलने देती हैं इनको ऐसे, और कैसे आती होंगी ये रास्तों से जहां मर्दों की नजरें पैमाना होती हैं और पत्थर पहाड़ आर पार होती हैं। तो वो सब ऐसे आती थी जैसे दीन आरा को जाते देखा था।
سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، جینز ٹاپ۔ اس نے بھی بیگ سے کھچ مچ کیا، عبایا نکالا اور چڑھا لیا۔ تو آج کی لڑکیوں نے کیا خوب درمیانی راہ نکالی تھی۔ جہاں آرا نے گھر آ کر ایک لفظ نہ کہا، اپنے کسی عمل سے اندرونی خلفشار کو ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن اگلی صبح دین آرا کا شور سارے گھر میں گونج رہا تھا۔ میں نے خود رات کو کپڑے استری کر کے رکھے اور اس میں سے دوپٹہ غائب ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ جمائے واقعی ہکا بکا تھی۔ جھک کر صوفوں کے نیچے دروازے کے پیچھے یہاں تک کہ چھت تک کو دیکھ لیا۔ زمین کھا گئی یا آسمان؟ اتنی صبح تو ماسی بھی نہیں آتی تھی کہ ادھر ادھر رکھ دیا ہو۔ یہ ڈھونڈ رہی تھی تم؟ جہاں آرا کی آواز پہ وہ مڑی۔ او خدا، یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ اور اس کی یہ حالت کس نے کی؟ خوشی پر صدمہ حاوی ہو گیا۔ کڑک دوپٹے کو اتنی مشکل سے استری کیا تھا، پر یہ جو جہاں آرا کے ہاتھ میں تھا، میں نے۔ جہاں آرا نے جتاتے انداز سے کہا، آپ نے؟ دین آرا بھونچکا کے رہ گئی۔ آگے کو بڑھتے قدم اور دوپٹہ لینے کو بڑھتا ہاتھ بھی رکا۔ کچھ تھا ماں کی آواز میں، انداز میں اور آنکھوں میں، تیش، جتاتا تاثر۔ ہاں، تم نے بھی بعد میں بیگ میں ٹھونسنا تھا۔ بعد میں اس نے ایسا ہی ہو جانا تھا، میں نے پہلے کر دیا۔ دین آرا کی بھویں سکڑی، پھر اوپر کو چڑھی، سر نفی میں ہلا۔ کیا مطلب؟ میں نے الماری سے تمہارے سارے دوپٹے نکال لیے ہیں۔ بس دین آرا، دوپٹے نکال لیے ہیں؟ کیوں؟ اس کے حلق سے سیٹی سی نکلی۔ اس لیے کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ دوپٹہ لیے پلٹ رہی تھی۔ ارے! دین آرا بھاگ کر سامنے آئی۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ میں بغیر دوپٹے کے گھر سے کیسے نکلوں گی؟ جب بغیر دوپٹے کے یونیورسٹی میں گھوم سکتی ہو تو گھر سے کیسے نہیں نکل سکتی؟ جہاں آرا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اوہ! دین آرا الٹے قدم پیچھے سرکی۔ کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہیں کل۔ کل؟ یونیورسٹی میں بھی، یونیورسٹی سے نکلتے بھی۔ مزید سوال کی گنجائش نہ بچی۔ کیوں؟ کب؟ کیسے؟ یونیورسٹی میں سب ایسے ہی گھومتی ہیں امی، تو پھر سڑک پہ بھی ایسے ہی آ جایا کرو۔ سڑک پر تو آدمی ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں لڑکے نہیں ہوتے۔ اس سے زیادہ برجستگی کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یونی میں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں امی، وہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا پہنا ہے۔ بھول ہے بیٹا، کبھی جبلت بھی بدلی ہے۔ مرد کا عورت کی طرف دیکھنا اور عورت کا مرد کی طرف دیکھنا جبلت ہے۔ آیا ہو کر نہ صحیح، چور نظر سے صحیح، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اماں، فیشن ہے۔ سچ منہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے پتہ چل گیا تمہاری یونیورسٹی آ کر، اس لیے تو دوپٹہ نہیں دے رہی، کہیں فیشن پہ حرف نہ آ جائے۔ جہاں آرا کی آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا شاید۔ امی، بات تو سنیں۔ دین آرا کی آواز جاندار نہ تھی۔ کچھ نہیں کہو گی تم؟ جہاں آرا کی آواز کا دم خم بدستور تھا۔ تم نے چلنا شروع کیا تو تمہاری نانی نے کرتا شلوار کے ساتھ دوپٹہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک بالش چوڑا، 2 بالش لمبا دوپٹہ، جسے میں پن سے جوڑ دیتی تھی شانے پر، اور تم نے اس دوپٹے کو گولا بنا کے ٹھونس دیا۔ دینارا، مسلمان عورت وہ عورت ہے جسے اوڑھنیاں سینوں پر ڈالنے کا حکم ہے، اور تم لوگوں نے۔ جہاں آرا کی آواز زیر ہو گئی۔ ضرب بڑے زور کی پڑی تھی نا۔ ان کی آنکھوں سے اپنی بیٹی کا اور دوسروں کی بیٹیوں کا بد چلن نہیں سہا جا رہا تھا۔ عورت کا تو مطلب ہی پردہ ہے۔ میں جانتی ہوں یہ 2.5 گز کا کپڑا یا میرا 5 گز کا عبایا میری ڈھال نہیں بن سکتا، مگر یہ میری پہچان ضرور ہے، اور پہچان انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ پہچان بہت ضروری ہے۔ بے نام و نشان لاوارث لاشوں کو بھی نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ پکارنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ جہاں آرا کی آواز لرزنے لگی، جسے چھپانے کی انہوں نے اب کوشش نہیں کی۔ دکھی تھی تو دکھ نظر آنا چاہیے تھا۔ سوری اماں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اپنی نمازی پرہیزگار ماں کا سوٹ تمہیں نہیں دے سکتی۔ وہ بہت عقیدت، احترام اور محبت سے فرحت آرا کی چیزوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے نہیں اتارا دوپٹہ امی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، قسم سے۔ اس دن سے پہلے کیوں اتارا تھا؟ غلطی کی نا، معافی بھی مانگی تھی، اور پھر دہرائی بھی نہیں۔ میں نے سارے مراحل طے کر لیے اماں،
اس نے جہاں آرا کے گرد بازوؤں کا گھیرا ڈال دیا۔ دے دیں سوٹ، میں بھی نانو کی طرح نمازی پرہیزگار ہو جاؤں گی۔ آپ ہی کہتی ہیں نا کہ انسان کا پہناوا شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور نانی اماں کی روح کتنی خوش ہوگی جب وہ مجھے اس لباس میں دیکھیں گی۔ ان کی روح کیسے تڑپی ہوگی جب تمہیں اس لباس میں دیکھا ہوگا۔ اگر آج خود نانی اماں ہوتی تو دے دیتی مجھے۔ اس کے لہجے میں یقین اور شکایت تھی۔ جہاں آرا کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اخبار پر جھکے عبدالباقی کو اچھو لگا۔ سانس بڑھنے کے بعد بھی جہاں آرا کی زبان پر جاری رہتی تھی، اس لیے عبدالباقی کو کبھی احساس نہ ہوا کہ انہیں دنیا سے پردہ کیے سالوں گزر چکے ہیں۔ انہیں ساس کی روح تو اکثر محسوس ہوتی تھی، مگر اس طرح چلتی پھرتی ساس سامنے آ کھڑی ہوں گی یہ گمان نہیں تھا۔ اور اس پر بھی بس نہیں، وہ انہیں پکار رہی تھی، مگر یہ کیا؟ ساس نہیں، ساس انہیں ابو کہہ رہی تھی۔ عبدالباقی نے پہلے کان میں انگلی چلائی، پھر آنکھیں ملی۔ کیا ہے ابو؟ میں ہوں آپ کی بیٹی دین آرا، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ پنجوں کے بل اونچی ہوئی تاکہ ابو سر تاپا غور کر سکیں۔ کیسی لگ رہی ہو؟ جہاں آرا کی امی یعنی اپنی نانی لگ رہی ہو بیٹا۔ عبدالباقی کی آواز میں بے بسی آمیز سہم آ گیا تھا۔ ہاں تو میں نے ان کے ٹوٹل لک کو کاپی کیا ہے نا، یہ دیکھیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنی چوٹی دکھائی، جسے اس نے فرحت آرا کے انداز میں بیچ کی مانگ نکال کر گدی سے کس کر بنایا تھا تو آخری بل تک سفید ربن کے ساتھ گوندا تھا اور سرے پہ گانٹھ دے کر پھول بنا دیا تھا۔ چوٹی اتنی کس کے بنائی گئی تھی کہ وہ اکڑ کر ٹیڑھی ہو رہی تھی، بالکل فرحت آرا جیسی، اوپر سے موٹی اور آخری بال تک گوندے جانے کی وجہ سے چھپکلی کی دم لگتی تھی۔ دین آرا نے نانی ہی کی طرح دونوں کانوں کے پیچھے سٹیل کی پنیں بھی ٹھونک لی تھی۔ نانی کا کریمی سفید سوٹ جس پہ انگوری گچھے تھے، سیم رنگ شفون جارجٹ کا کریشیا والا دوپٹہ، اور سب سے بڑھ کر نانی کی نہیں، نانی چیل جیسی چپل سیاہ دوپٹی، وہ دین آرا نہیں فرحت آرا لگ رہی تھی۔ فرحت آرا نے مرتے وقت اپنی گول بالیاں دین آرا کو پہنا دی تھیں، جنہیں وہ بہت شوق سے پہنتی تھی۔ آج وہ بھی چڑھائی تھی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہوں گے کہ لڑکی سے شادی کرتے وقت لڑکی کو نہیں اس کی ماں کو دیکھو، کیونکہ کل کو تمہارے بچے اسی ماں پہ جائیں گے۔ ایسے ہی نہیں بنتے محاورے، حکایتیں، سالوں کا تجربہ اور مشاہدہ ان کا باعث ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے جہاں آرا؟ ان کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ فیشن؟ جہاں آرا نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ دین آرا مسکرائی، پھر ہنسی اور چہکتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ مگر کیا اس نے واپسی پر بھی ایسے ہی ہنستے مسکراتے چہکتے نظر آنا تھا؟ نہیں، وہ ایسے ہنستے چہکتے مسکراتے نہیں لوٹی تھی۔ میرا دل ہول رہا ہے دنیا، بیٹا بتا دو کیا ہوا ہے؟ جہاں آرا سے اس کا فک رنگ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہونٹ خشک تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے، وہ بار بار حلق تر کرتی تھی، بولنا چاہتی تھی تو لفظ اٹک جاتے تھے۔ نہ جانے سینے میں کیسا غبار بھرا تھا کہ بھیگ بھیگ کے بھگ بھگ کی آواز نکلتی تھی، مگر سانس خارج نہیں ہوتی تھی۔ عبدالباقی نے اسے دیکھتے ہی جو قیاس لگایا تھا کہ اس نے جو اپنی طرف سے نانی مرحومہ کا جوڑا پہن کے گیٹ اپ کر کے ان کی روح اور اپنے دل کو سکون دینا چاہا تھا، اس میں بری طرح ناکام ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ بے عزتی ہو گئی ہوگی، سب نے مذاق بنایا ہوگا، ورنہ کسی چھوٹی موٹی بات کو تو ان کی بیٹی خاطر میں لاتی نہیں۔ جہاں آرا کو شوہر کا یہ قیاس غلط نہ لگا، لیکن اگلے ہی پل ان کے اندر کی محتاط ماں بیدار ہو گئی۔ الہی خیر، کہیں کچھ خدا نہ خواستہ کسی نے بس میں، راستے میں، یا یونیورسٹی میں، یا کینٹین بھی شہر میں انسانوں کے روپ میں گھومنے والے بھیڑیوں کی کمی تو نہیں تھی۔ جہاں آرا نے بیٹی دین آرا کو عمیق نگاہی سے سر تاپا دیکھا۔ نہیں، اس کے ہاتھ پر کلائی پر کسی خروچ کا نشان نہیں تھا، اس کے پیروں پر گرد کا شائبہ نہیں تھا، اس کا لباس بھی کہیں سے پھٹا کٹا نہیں تھا۔ بالوں کی اکڑی چٹیا کی شان ہنوز برقرار تھی، لیکن اس کا زرد رنگ اور اجڑی ویران آنکھیں۔ اب جو بولنا ہے بول دو دین آرا، اس سے زیادہ کی سکت نہیں ہے۔ جہاں آرا کی آواز شل ہو گئی اعصاب کی طرح۔ دین آرا نے پلکیں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور ایک سسکی بھر کے نفی میں سر ہلایا۔ دین آرا، عبدالباقی کی آواز میں دنیا کے سارے دریاؤں کی مٹھاس گھلائی اور لمس میں روئی سے زیادہ نرمی اور گرمائش۔
तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो बेटा, बोलो शाबाश, बेधड़क बोलो। कौन है वो जिसने मेरी बेटी को ऐसे रुलाया? क्या हुआ है मेरा बच्चा? अब्बू। दीन आरा ने अब्दुल बाकी का हाथ अपने दोनों हाथों में भर लिया। मेरा मोबाइल अब्बू, मेरा मोबाइल निकल गया। अब्दुल बाकी के समझने से पहले मानो सेकंड के 100वें हिस्से में ये सीटी जैसी आवाज जहां आरा के हलक से निकली थी, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी पर रात के 2:30 बजे खतरे का अलार्म बजता है और सारे में फैल जाता है। दीन आरा ने भां भां रोना शुरू कर दिया। अब भी ना रोती, कब से रुके आंसू थे, अब भी ना रोती तो दिल फट ना जाता। ओ खुदा, अब्दुल बाकी ने सर पे हाथ रखा। ना रो, जाने वाली चीज थी, चली गई, और ले लेंगे। जैसे तशफ़ी अमेज जुमले बोलने के लिए हिम्मत चाहिए थी। कोई छोटा नुकसान नहीं था। पूरे 70,000 का मोबाइल दीन आरा, पूरे 70,000 का। ये बॉर्डर सिक्योरिटी पर दूसरा सायरन बजने जैसी आवाज जाहिर है जहां आरा के मुंह से निकली थी। पूरे 70 कहां से? 69 था। 69,500 रेट का था। दीन आरा को गलत बयानी कभी पसंद नहीं थी। सिर्फ भी कह दो। जहां आरा ने दांत कचकचाए। सिर्फ 69,500? अब्दुल बाकी साहब, सिर्फ 69? एक मिनट। अब्दुल बाकी ने संजीदगी से हाथ उठा के बीवी को बोलने से रोका। कैसे निकल गया मोबाइल? उनके सवाल में दिलासा नहीं, बढ़ावा था। हाँ, पूछे इससे, कौन सी भंग पी रखी थी जो इतना बड़ा मोबाइल निकलने का पता न लगा? जहां आरा का जहन माउफ हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, जबकि दीन आरा का जहन झटका खा के बेदार हुआ। भंग? हाँ, उनको अब भी शक है कि मैं भंग पीती हूँ, अब भी। अब्दुल बाकी ने भौंचका कर बीवी बेटी को देखा। भंग यानी कि भंग, वो भी अब भी के साबके के साथ। मुहावरा बोला है मैंने, मुहावरा। जहां आरा ने दांत पीसे। बाकी सबको तो ये कहती हैं जान अहम है, जो मांगे दे देना, और अब मुझे घूरे जा रही हैं। उसने दुहाई दी। अब्दुल बाकी बुरी तरह चौंके। तसव्वुर की आंख ने सेकंड के अंदर जो मंजर उभारा वो सख्त बेचैन कर देने वाला था कि दीन आरा आ रही है और बाइक पर किसी डाकू भाई ने गन की नोक दिखा के उससे मोबाइल और नकदी की डिमांड की। ऐसे मुजरिम तो बदतमीजी और बेहूदगी से भी नहीं चूकते। इस लिहाज से तो बहुत अच्छा किया जो मोबाइल दे दिया। बेटी की इज्जत और जान से बढ़ के तो नहीं हो सकता है माल। जहां आरा ने शौहर को देखा, दोनों एक ही पहलू पे सोच रहे थे। दोनों मुतमईन हो गए। बच्ची खैर आफियत से घर लौट आई, यही शुक्राने का मुकाम है। दोनों की अगली सोच सदका देने की थी, और उससे अगली सोच में भी दोनों का जाविया एक था कि कब, कहां से और कैसे नया मोबाइल लेकर दिया जाएगा, जो अब यकीनन 90,000 का हो चुका होगा। नहीं 90 नहीं, 89,999 रुपए का, वो भी सिर्फ। लेकिन दीन आरा के अगले जुमले ने जहां अब्दुल बाकी को चौंकाया, वहां जहां आरा पिंग पोंग की गेंद की तरह जहां आरा को पिंग पोंग की गेंद की तरह उछाल दिया। किसी डाकू भाई ने गन दिखा के रास्ता नहीं रोका था। किसमें इतनी जरूरत थी कि दीन आरा वल्द अब्दुल बाकी से उसका मोबाइल देखने को मांग सके, जबकि डाकू भाई मांगते तो हमेशा के लिए मांगते। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? क्या आप लोग भूल गए मैं अपने बैग में पिसी लाल मिर्चों की थैली रखती हूं और मुझे कराटे भी आते हैं? हाँ, हू फू। मेरा मोबाइल तो चलती बस में किसी ने बैग में हाथ डाल के निकाला है। क्या? अब्दुल बाकी की क्या मौत तजिब थी, लेकिन जहां आरा की क्या वही क्या थी जो जमीन और आसमान का एक चक्कर लगा के 4 आलम में गूंजती पलट के आती है। क्या क्या? दीन आरा? उसका नाम पुकारा जिसमें दीन तो नॉर्मल था, मगर आरा हो गया। चीर फाड़ करने वाला आरा। गुजर गुजर गुजर। दीन आरा चौंकी। ऐसा क्या? लेकिन अगले ही पल वो चीख मार के बाप के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जहां आरा की नजरें उसके बैग पे थी,
जहां आरा के सामने दीन आरा खड़ी थी और मेज पर आला कत्ल नहीं मौजिब हादसा बैग पड़ा था। मुजरिमा दीन आरा थी क्योंकि बैग उसका था। ये चॉकलेट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का मशहूर ज़माना ब्रांड का वो बैग था जिसे कौन सा स्टार बचा होगा जिसने इस्तेमाल ना किया हो। स्टेटस सिंबल समझे जाने वाले इस बैग की ओरिजिनल कीमत तो लाखों में थी, लेकिन इसकी फर्स्ट कॉपी बिल्कुल ओरिजिनल की कीमत भी पाकिस्तानी रुपयों के 5 बड़े हिस्सों को छूती थी। दीन आरा ने ऐलान किया कि वो एक दिन इस ब्रांड का असल बैग ज़रूर खरीदेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए फ़र्स्ट कॉपी पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। दीन आरा इस ब्रांड का जूता, गॉगल्स और बेल्ट खरीद चुकी थी, लेकिन बैग के लिए जहां आरा ने साफ मना कर दिया। दीन आरा की अपने पैसों से खरीदूंगी, पर वो जलाली नज़र डाली कि दीन आरा का पित्ता पानी हो गया। उसके समझ में आ गया ये मामला धौंस से हल नहीं होगा। उसने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए, घुटनों पर झुक गई, पैर पकड़ लिए। बाप की सिफारिश भी काम न आई तो चुप का रोजा रख लिया। अच्छा, ये जहां आरा को कबूल नहीं था कि वो चुप साध ले। दिखाओ वो बैग। अच्छा, अभी ने मोबाइल में उस बैग की तस्वीर पड़ी थी। जहां आरा को बेटी के जुनून का अंदाजा हुआ। ऐसे ही मना किया, मंगवा लो। दीन आरा ने छलांगे मारी, खुशी से माँ के गाल चूमे नाचती गाती फिरी। जहां आरा खुश हो गई, मगर बेटी की खुशी में खुश। मगर जब बैग आया, जहां आरा हत्थे से उखड़ गई। ये एक मुस्ततील शक्ल का डिब्बा नुमा बैग था जिसका मुस्ततील मुंह खुला हुआ था। मना करती हूँ, ऑनलाइन चीजें ना मंगवाओ। धोखा है सब, भेज दी ना डिफेक्टेड चीज। क्या डिफेक्ट है? दीन आरा की तमानियत की हद न थी, चौंकना बनता था। अरे जिप नहीं लगी इसके मुंह पर, ना बटन। ये बंद कैसे करोगी? हाँ, दीन आरा जोर से हंसी। इसमें जिप और बटन नहीं होता अम्मा, ये ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे बगैर जिप और बटन के? क्या पागल हो या हमें बना रही हो? वो ना हूं ना बना रही हूं, ये फैशन है अम्मा। अरे पर्स बैग होते हैं सामान को महफूज रखने के लिए, वरना क्यों इन्हें कंधों पे चढ़ा के घूमा जाए? ऐसा कैसा बैग जिसमें जिप ही ना हो? कहा था मैंने, 10 बार जताया, समझाया तो कह दिया फैशन है। अरे आग लगे उस सोने को जिससे टूटे कान। खुद ही इंसान अकल करता है। क्यों है इसकी कीमत लाखों रुपए की? ताकि खरबों कमाने वाले इसे करोड़ों की गाड़ी में लेकर सफर कर सकें। हमारे तुम्हारे जैसे गरीब मतवस्सित घरों की बच्चियां, औरतें जमा जत्था करके कहां तक पहुंचेंगी? फर्स्ट कॉपी, मास्टर कॉपी या सेम एज ओरिजिनल तक, और फिर सफर करेंगी चिंची में, बसों में। वो भी जगह मिली तो मिली, ना मिली तो डंडा पकड़ के कर लो। ऐसे में ऐसा खुले मुंह का बैग, अरे जो चोर ना भी हो उसका भी ईमान डावाडोल हो जाए। किसे बुरी लगती है मुफ्त हाथ आई चीजें? और आज से नहीं, जमानों से पोटलियां, गठरियां, बटवे बनाते जाते थे। कीमती चीजें, सिक्के लोग कपड़ों के अंदर सी लेते थे हिफाजत के लिए। चलो जमाना बदल गया, अब बनियानों और जेर जामा में खुफिया जेबें बनती हैं, मगर कीमती चीज कीमती होती है, संभाल के रखने की। वो जो अमीर औरतें जिनके लिए ये बैग बनते हैं, उनको करना ही क्या होता है? कार्डपोर्ट से गाड़ी में बैठी, न चलना न उतरना। मुआशरा ऐसे ही तबकों में तकसीम नहीं होता दीन आरा, इसे बाकायदा बैठ कर सोच समझ के तकसीम किया जाता है। जो जिंदगी उम्रा जीते हैं, हमारे जैसों के लिए बैद अज कयास है। जो कमाते वो खाते हैं। तुमने उनके नाम तक न सुने कभी। हमारे तबके के लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उन तक पहुंचने के लिए, ना सही उन जैसा दिखने के लिए, और इससे हम और भोंडे लगते हैं। बस करो जहां आ रहा, तुमने तो बच्ची का पीछा ही ले लिया। इसे शौक है ऐसी चीजों का, तो फिर ये भी तो देखो कितनी फर्माबरदार है, पढ़ाई में कितनी अच्छी है। अपनी मेहनत और काबिलियत से एक दिन इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। तुम तो इसका दिल तोड़ रही हो। आपकी बेटी वो कौवा है जो हंस की चाल चलते अपनी भूल जाएगी, न 3 में रहेगी न 13 में। जरूरत क्या थी इसे मोबाइल इस मनहूस खुले मुंह के थैले में डालने की? जहां आरा बोल बोल के थक गई थी।
نہیں ڈالتی تھی کبھی بھی، بس میں رش تھا تو میں نے سوچا گر نہ جائے ہاتھ سے۔ دین آرا نے منمناتی آواز میں کہا۔ ہاں تو تباہی کا ایک پل ہی تو ہوتا ہے۔ اچھا ہوا موبائل چلا گیا، یہ سارا فساد ہی اس موئے کا ہے۔ سادہ تھی اس سے پہلی زندگی، بازار جاؤ جو چیز دل کو بھائی خرید لو، پائیداری اور خوبصورتی اپنے منہ سے بولتی تھی۔ اب پائیداری کے سوال پر دکاندار کہتا ہے باجی کیا بات کر رہی ہیں، فلاں برانڈ ہے، جیسے صحیفہ ہے، اوپر سے باجی اوریجنل دے رہا ہوں، کاپی نہیں۔ کوئی پوچھے ہمارے نوٹ جب اوریجنل ہیں تو چیز کیسے کاپی لے لیں؟ اتوار بازاروں میں برانڈز فٹ پاتھوں پر بک رہے ہیں، غریب عورتیں خوش ہیں۔ تھیلی والا سوٹ خریدا ہے، جب برانڈز نہیں تھے بیچاریاں تب بھی کچرا خریدتی تھی، اب برانڈز ہیں تب بھی کچرا، زمانہ بدل گیا ان کا نصیب نہ بدلا۔ اور کتنا سنائیں گی آپ بچی کو؟ کسی کو نہیں سنا رہی ہوں، زمانے کو کوس رہی ہوں، جائیں آپ دونوں یہاں سے۔ زمانے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا جہاں آرا، زمانہ انسانوں سے ہوتا ہے، انسانوں سے نہیں امیروں سے۔ تاریخ گواہ ہے دولت مند طبقے نے آئین، قانون، مذہب، معاشرت، ثقافت کو موم کا پتلا بنا کے اپنی مرضی کی شکل دی، اور جس سے غریب مشکل میں پڑا، جذباتی مشکل، معاشی معاشرتی مشکل۔ اور آج کے زمانے کی سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس چیز سے غریبوں کے بچے متاثر ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ جہاں آرا کے پاس دلائل کی کمی نہیں تھی مگر وہ تھک گئی تھی۔ آخری جملہ دین آرا کی طرف اشارہ کر کے کیا۔ اچھا نہیں لے کے جاؤں گی آج کے بعد یہ بیگ۔ دین آرا پر ماں کی باتوں کا اثر نہیں تھا، لیکن اسے خود بھی احساس تھا اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا یہ بیگ۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز کے استعمال کا طریقہ اور وقت الگ ہوتا ہے۔ عبدالباقی نے جہاں آرا کی طرح تو مار باندھنے کے بجائے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہر چیز چلی گئی، نمبر، کانٹیکٹ، میموری کارڈ، میرا سارا ڈیٹا۔ صدمہ، دھچکا، ڈانٹ، نصیحت کے بعد نقصان یاد آنے کا وقت تھا۔ چلو سم بند کرواتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں۔ عبدالباقی نے ہاتھ بڑھایا کہ اسے پکڑ کر وہ اٹھے۔ دین آرا نے باپ کو دیکھا، پھر ماں کو جو لا تعلق نظر آتی تھی۔ اور نیا موبائل؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ تھی اور سوال سے کم تھی۔ عبدالباقی نے دانت بھینچے، یہ آج کل کے بچے۔ نیا موبائل؟ وہی بارڈر سیکیورٹی والے خطرے کے الارم جیسی سیٹی نما آواز نما سیٹی۔ کوئی نیا موبائل نہیں ملے گا۔ سوچا بھی کیسے؟ پورے 1,00,000 کا نقصان؟ 1,70,000 کا تھا میرا موبائل۔ دین آرا نے ترنت کہا۔ اس وقت ابھی جا رہی ہو نا ابو کے ساتھ؟ نئے والے کی قیمت پتہ کر لینا، 1,00,000 سے اوپر نہ نکلے تو میرا نام بدل دینا۔ میری ساری پڑھائی، میرے نوٹس، میری بکس سب موبائل میں ہوتا ہے امی، کوئی مسئلہ نہیں۔ 1,00,000 روپے موبائل پہ خرچ کرنے کے بجائے کتابیں، رجسٹر اور نوٹ بکس خریدنا، کتاب سے پڑھنا اور نوٹس بنا کے یاد کرنا۔ کتاب، رجسٹر، نوٹس؟ دین آرا کے منہ سے یہ لفظ اتنے اجنبی لگ رہے تھے جیسے کسی متروک زبان کے ہوں۔ اب ایسا نہیں ہوتا امی، ابو۔ ساتھ ہی ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماں کے منہ سے نکلے اکثر لفظ پتھر پہ لکیر ثابت ہوتے تھے۔ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے جہاں آرا، اب موبائل ہی میں بڑھتے ہیں بچے، سب کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ الماری کے سائڈ والے خانے میں تمہارے ابو کا 3310 پڑا ہے، اسے نکال کے چارج کر لو۔ جہاں آرا نے نہ صرف کہا بلکہ خود سے جا کے لا کر بھی دے دیا۔ کہاں سمارٹ فون اور کہاں ماچس کی ڈبی جتنا موبائل۔ دین آرا کے انکار اور جہاں آرا کی تکرار و اصرار کا قصہ اب کیا سنایا جائے۔ عبدالباقی کا مصالحتی کردار بھی کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ جہاں آرا کو یہ بات مزید تیش دلا رہی تھی کہ ان کا پلڑا دین آرا کی طرف جھکا ہوا تھا۔ ایک تو موبائل جانے کا صدمہ، بریکٹ، لوگ اپنے بچے سے اتنا پیار نہ کرتے جیسا عشق دین آرا کو اپنے موبائل سے تھا، اوپر سے ماں کی ضد۔ دین آرا نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ معاف کرے، کوئی دہائیاں سنتا تو سمجھتا کوئی موت ہو گئی ہے۔ ماں اس کا مسئلہ سمجھ نہیں رہی تھی، غم و غصے اور بے بسی نے ضد پر مائل کر دیا تھا۔ دین آرا کو موبائل کی فوری ضرورت تھی۔ وہ میں خود بریکٹ خرید سکتی ہوں کا لفظ کہہ کے ماں کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ عبدالباقی نے ہاتھ دبا کر جہاں آرا سے نظر بچا کر لے دوں گا اشارہ کیا، مگر ماں کی مرضی کے بغیر اگر موبائل آ جاتا تو یہ طے ہوا جہاں آرا لاکھ کہے وہ آج کے زمانے کی عورت ہے، لیکن اس زمانے میں یعنی آج کے زمانے میں جہاں آرا کا جہان اور دین آرا کی دنیا میں جینے کا چلن بہت مختلف ہو چکا ہے۔
ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف دی ناول جہاں آرا کا جہاں اور دین آرا کی دنیا. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.